حج کے ایام میں جانے والا اپنے ساتھ محبت لے کے جاتا ہے اور رہنے والا پیچھے حسرت کے ساتھ اللہ کی دیدار، اللہ کی ملاقات کے شوق میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی عبادت شاید ہی روئے زمین پر موجود ہے جہاں جانے والے اور پیچھے رہ جانے والے سب کے دل دھڑک رہے، سب کی آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، سب اللہ کریم موضوع ہے کہ جو عرفات کا میدان ہے کیا وہ وہیں پیچھے رہ جائے گا؟ زندگی کے میدان میں کیا مل رہے ہیں؟ ہم نے وہاں تجدید عہد وفا کیا اور وہ وفا کا عہد ہمارا قبول ہوا، تو اس کی قبولیت کے ثمرات کیا ہم اپنے ساتھ واپس لے کر آئے؟ ہم نے وہاں پر اللہ کریم سے تعلق کو جو دوبارہ استوار کیا اور اللہ کریم نے بھی اپنے وعدے کے مطابق ہمارے سارے گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیا، تو لے کر ہم جب واپس اپنے وطن تو مختصر تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ میدان عرفات صرف ایک جغرافیائی خطے کا نام نہیں ہے، زمین کے خالی ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ میدان عرفات حقیقت میں خود سے ملاقات کا نام ہے۔ عرفہ پہچان لینا، اور جب انسان خود سے ملاقات کر لیتا ہے تو صحیح معنوں میں اس کی ملاقات اللہ سے ہو جاتی ہے۔ وہ خود کو جان لیتا ہے تو صحیح معنوں میں اللہ کو جان لیتا ہے، وہ اپنی پہچان حاصل کر لیتا ہے تو صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، یا خود سے ملاقات سے مراد وہ اپنی اصل کو پہچان لیتا ہے، اور ہر انسان کی اصل کیا ہے؟ رب کریم۔ ہر انسان کی اصل یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں جا کر وہ بلا تردد اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے۔ وہ ایسے ایسے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے جسے اس نے نارملی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے پیش بھی نہ کیا ہو، اظہار بھی نہ کیا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا چلا جاتا ہے، چلے جائے کہ اس کے سر پر تیز دھوپ ہو اور نیچے تپتی ہوئی زمین ہو، لیکن وہ اپنے گناہوں پر بل بلا کے رو دیتا ہے، اور اعتراف گناہ ہی تو حقیقت میں معرفت الہی ہے۔ انسان خود کو حقیر سمجھ کے، اپنی بشری کمزوریوں کو سمجھ کے، اپنے معبود اور اپنے معبود حق کے سامنے گڑ گڑا دے اور اپنا سب سے اعلیٰ حصہ اس کی بارگاہ میں جھکا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کریم کی معرفت ہے، اور پھر اس میدان میں اپنا سارے دنیاوی عہدوں کو، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے لباس کو، اپنے غرور کو، اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، سب کچھ اتار دیتا ہے اور کفن جیسی دو چادروں میں لپٹ جاتا ہے، اور وہاں سب یکساں ہوتے ہیں، کسی کا کوئی اسٹیٹس نہیں پتا چلتا کہ کون 5000 کے بنگلے میں رہنے والا ہے، کون جھونپڑی سے نکل کے اللہ کی بارگاہ میں گیا ہے۔ ایسا کمال ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے۔ خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جا ودا ہو جا۔ اور یہ سارا منظر ہم وہاں دیکھتے ہیں، تو بات یہاں تک آ کر آپ کو کلیئر ہو رہی ہوگی کہ عرفات محض ایک دن نہیں ہے، ظاہری شرعی اعتبار سے وہ ایک ہی دن ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ یہ کیفیت ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو محض ایک سفر کے عوض میں، یعنی بیت اللہ کے سفر، حج کے سفر کے عوض میں ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ کیفیت پھر ہم پہ اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ ہماری شخصیت از سر نو بن جاتی ہے۔ یہ تو فلسفہ ہے نا، یہ حقیقت بھی ہے
کہ عرفات کے میدان سے انسان لوٹتا ایسے ہے کہ گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب انسان عرفات کے میدان سے لوٹتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، فکر بدل جاتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفات کے میدان سے لوٹ کر کچھ بھی نہیں بدلا تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کا فقط جسم ہی وہاں سے لوٹا ہے، لیکن آپ کی روح کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا. کیونکہ روح کچھ لے کر آتی ہے تو اپنا سب کچھ بدل لیتی ہے، اپنا سب کچھ بدل کر لاتی ہے. تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ جو سفر تھا بیک وقت ہمارے جسم کا بھی تھا، ہمارے قلب کا بھی تھا. اگر ہمارا جسم صرف مشقت اٹھا کر لایا ہے اور دل کہیں نہ بدلا تو پھر سمجھ جائیے آپ نے فقط مشقتیں اٹھائی ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، ایک شخص جب حج سے واپس آیا تو آپ نے پوچھا کیا تم نے حج کیا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں میں نے حج کیا ہے، میں حاجی ہوں. آپ نے فرمایا جب میقات پر تو نے لباس بدلا تھا، اپنا لباس دنیا اتارا تھا اور تو نے احرام پہنا تھا تو کیا تو نے ہمیشہ کے لیے گناہوں کا لباس چھوڑ دیا تھا؟ کیا تو نے ہمیشہ کے لیے گناہوں کا لباس اتار دیا تھا؟ کیا جب تو عرفات کے میدان میں کھڑا تھا، جب تو عرفات کے میدان میں کھڑا تھا تو کیا تو نے اس لمحے اپنے نفس کو پہچان لیا تھا، اپنے نفس کو جان لیا تھا، اپنے نفس کی ایک ایک چیز پر تو نے نظر ثانی کر لی تھی؟ پھر فرمانے لگے کیا تو نے جب جمرات پر کنکریاں ماری اور جس شدت کے ساتھ تو نے شیطان کو کنکریاں ماری تو کیا تو نے اپنے نفس کو بھی اسی شدت سے زخمی کر لیا تھا؟ اب وہ یہ سوال سن رہا ہے اور ہر سوال پہ وہ خاموش ہے. تو یہاں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے بڑا پرسوز جملہ فرمایا، اور کیا فرمانے لگے پھر تو نے فقط سفر کیا ہے، تو حج تو ادا کر ہی نہ سکا. کیا پھر تو نے فقط سفر کیا ہے، حج تو ادا کر ہی نہیں سکا. تو یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا قول ہمیں بتلا رہا ہے کہ اگر آپ نے سمجھا کہ حج خالی مقامات کی زیارت کا نام ہے تو آپ نے اس کی روح کو نہیں جانچا. کیونکہ حج مقامات کی زیارت اگر آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے تو سمجھ چاہیے صفات کی تبدیلی آپ کے اندر لازم ہے. کیا صفات کی تبدیلی آپ کے اندر لازم ہے. اگر آپ کے اندر صفات کی تبدیلی نہیں آ رہی، یعنی آپ کی ترجیحات نہیں بدل رہی، آپ کی فکر نہیں بدل رہی، آپ کی سوچ نہیں بدل رہی، آپ کا انداز زندگی نہیں بدل رہا، تو سمجھ جائیے آپ نے اس سفر میں اپنے بدن کو فقط تھکایا ہے. عرفات کے میدان میں جب انسان وقت کی قید سے نکلتا ہے اور اپنے مکان کی قید سے نکلتا ہے تو ہوتا کہاں ہے؟ عرفات کے میدان کو بھی غور کیا ہے، علاوہ آسمان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی شامیانہ نہیں ہوتا، نیچے اللہ کی زمین ہے. انسان کہاں ہوتا ہے؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں وہ رب کی آغوش میں ہوتا ہے. بھائی عرفات کے میدان میں انسان کہاں ہے؟ فرمایا وہ رب کی آغوش میں ہے. وہ گڑ گڑا رہا ہے، وہ سسک رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ بلک رہا ہے. حقیقت میں وہ رب کی آغوش میں ہے. اور جب وہ وہاں سے نکلتا ہے، اس کا اصل امتحان عرفات کے میدان میں نہیں تھا. اصل امتحان اس میدان سے نکل کر شروع ہوتا ہے کہ اب وہ میدان معرفت سے نکلا ہے. وہ فقط میدان عرفات نہیں ہے، اس نے رو رو کر اللہ کو منایا ہے. اسے یقین کامل ہے میرا کوئی معبود برحق ہے، میرا کوئی رازق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی پالن ہار ہے. ارے مجھے مجھ سے زیادہ چاہنے والا کوئی ہے. اور وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے اس زندگی کے بعد بھی کوئی ایک زندگی ہے. تو جب وہ میدان عرفات سے نکلا ہے، حقیقت میں وہ میدان معرفت سے نکلا ہے. اور اب جب وہ میدان حیات میں آیا ہے، یعنی وہ سفر طے اس نے شروع کرنا شروع کیا ہے، تو اب
اب اس کا اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ فقہ جانتے ہیں اور جنہوں نے حج کیا وہ یہ بات جانتے ہیں، جو میدان عرفات پر قیام نہ کر سکا لمحہ بھر بھی اس کا حج فاسد ہے، کوئی قضا نہیں ہے۔ تو میدان عرفات میں اگر لمحہ بھر بھی قیام نہ کر سکا، اب اس نے لاکھوں لگانے ہوں، ہزاروں لگانے ہوں، پیدل چل کے آیا ہو، دوڑ کر آیا ہو، لیکن اس کا حج کیا ہے؟ فاسد ہے، فاسد۔ تو یہی میدان معرفت آپ کو بتا رہا ہے، ارے تو پوری زندگی جتنا دوڑ لے، جتنا بھاگ لے، جتنا حاصل کر لے، تو کروڑوں کما، لاکھوں کما، اربوں کما، قیمتی لباس پہن، کچھ بھی کر لے، اگر تو میدان حیات میں اپنے اللہ کو نہ جان سکا، تیری زندگی فاسد ہے، تیری زندگی فاسد ہے۔ اللہ کریم اسی کو قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے؟ سورہ بقرہ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ افضتم، صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب تم پلٹو، جب تم میدان عرفات سے پلٹو گے تو اب ذکر اللہ تمہاری زندگی ہونی چاہیے۔ ذکر اللہ تمہاری زبان پر، تمہارے قلب پر، تمہاری نگاہ پر، تمہارے اعضاء پر، تمہارے جوارے پر، ایک ایک چیز میں اللہ کا ذکر شامل ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب میدان عرفات سے جب تم پلٹو، تمہارا وجود تو پلٹے گا لیکن تمہارا دل وہی ہونا چاہیے، یعنی تم میدان عرفات سے عرفات کی روحانی کیفیت لے کر لوٹنا، اس کیفیت کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اگر تم اس کیفیت کو وہیں چھوڑ کر آ گئے، تم میدان عرفات وہیں چھوڑ کر آ گئے، تو پھر سمجھ جانا کہ تمہارے اندر نہ ذکر ہوگا اور نہ فکر ہوگا۔ اگر تم میدان عرفات سے نہ ذکر لے کر لوٹے، نہ فکر لے کر لوٹے، بلکہ اپنی میدان حیات میں یعنی واپس لوٹ کر دنیا کے جال میں پھنس کر، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر، دنیا کی رونقوں میں پھنس کر اگر تم گم ہو گئے تو سمجھ جاؤ تمہارے حج کی کیفیت کیا ہوگی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفات ہے، حج تو کیا ہے؟ عرفات ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صحیح بخاری شریف، جس نے حج کیا پھر اس نے کوئی فحش بات نہیں کی، گناہ نہیں کیا، تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ تو سمجھ جائیں نا آپ کو بار بار کیوں آپ قرآنی آیت اور احادیث کے ذریعے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی جب آپ میدان عرفات سے نکلیں، آپ کو اللہ کریم نے دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے۔ آپ 50 سال کے ہیں، آپ 40 سال کے ہیں، آپ 30 سال کے ہیں، آپ 80 سال کے ہیں، لیکن آپ میدان عرفات سے پلٹے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے۔ اب تمہارے پرانے گناہ، پرانا حساب کتاب سب سارا کھاتا ختم ہو گیا ہے۔ اب تم جب عرفات سے لوٹے ہو تو گناہ آلو زندگی وہیں چھوڑ کر آ گئے ہو۔ اب تمہیں میدان عرفات کے بعد ایک ایک قدم اللہ کی رضا کے مطابق اٹھانا چاہیے، کیونکہ تمہیں میدان عرفات کی لاج بھی تو رکھنی ہے۔ بادشاہ مطلق میں تمہیں بلا کر تمہارا سارا نامہ اعمال جو بدکاریوں میں مبتلا تھا اسے نیکیوں سے جگمگا دیا ہے، اور اس نے تمہیں سند ادا کر دی ہے، بندے جا تیرے سارے گناہ معاف۔ اب جب رب کریم نے سارے گناہ معاف کر دیے تو اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم گناہوں سے نہ صرف توبہ کریں بلکہ یہ عہد بھی کر کے لوٹیں کہ اب ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کریم کی اطاعت کے مطابق ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حج کے سفر میں ایک درویش کو دیکھا، اس نے کہا بایزید تم کتنی مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر چکے ہو؟ میں نے کہا بہت مرتبہ۔ تو آپ فرمانے لگے کہنے لگا گیا ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتے تو شاید وہ ایک طواف سے بڑھ کر ہوتا، ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتے۔ یہاں مقصد اس کی نفی نہیں ہے، یہاں پر صوفیہ کرام ہمیں سمجھا یہ رہے ہیں اللہ کے گھر کی تعظیم اپنی جگہ ہے، یہاں اس کا باطن بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے دلوں کی غربت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب میدان عرفات سے میں آپ کو یہاں کیوں لے آئی؟ کیونکہ میں اور آپ تو میدان عرفات میں نہیں ہوتے، تو میں نے کچھ چیزیں یہ بھی رکھی۔ جتنے لوگ بھی حج پر گئے ہیں، ایک دو لوگوں سے میری گفتگو ہے،
ان کی گفتگو میں بار بار یہی ہے کہ مس یہاں سب سے مشکل کام حقوق العباد ہے، اس سے وہ کنٹرول رکھنا، کیونکہ یہاں لوگ قدم قدم پہ دل ازاریاں کرتے ہیں۔ میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہی ہے مس لوگوں کے وہ خطرناک چہرے میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ دل کانپ رہا ہے کہ بظاہر لوگ اللہ کی عبادت کرنا ہے، بظاہر لوگ حج کرنا ہے، لیکن ایک دوسرے کو کھا جائیں گے یہ اور ہوتا ہے ایسا۔ ان کے لیے بھی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف ہمارے نصیب میں نہیں، بیت اللہ کا طواف ہمارے مقدر میں نہیں، اس طواف کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں، تو اللہ کریم نے کتنا اچھا لوگوں کے دل کا حج دیکھا تھا نا، وہ بڑا مشکل تھا، وہ بڑا مشکل تھا۔ اچھا لوگ پہلے حج کم کرتے تھے، اب لوگ حج زیادہ کرتے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس سال 18 لاکھ، اور جو ان کی پلاننگ ہے سعودی عرب کی، جو میرے علم میں ہے، اس کے مطابق شاید 2030 تک 40 تک تو ڈبل ہو جائیں گے لوگ۔ سہولیات ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایکسپینس ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے، چاہے تو انسانوں کا سمندر ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا وہ جانتے ہوں گے کہ 7 چکر لگانے کے لیے صبح سے رات ہو جاتی ہے، غالباً ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک ایک قدم میرا خیال ہے 20 منٹ بعد اٹھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ حج کے جو روحانی اثرات ہیں وہ اس وقت وہاں موجود لوگوں پہ نظر نہیں آ رہے۔ وہ اپنے وطن لے کر لوٹیں گے کیسے، اور جب وہ لوٹتے بھی ہیں، میں تنقید نہیں کر رہی، یہ صرف اپنی اصلاح کے لیے بات کروں، اللہ کرے مجھے بھی حج کی توفیق دے، اور آپ کے پیاروں کے لیے بھی بات کروں، جب وہ لوٹے تو انہیں سمجھائی گا یہ بات۔ جب لوٹتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ تر آپ کو حج کی مشقتیں بتائیں گے، ڈرائیں گے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑی حالت غیر ہوتی ہے، یا پھر وہ یہ بتائیں گے ہوٹل مہنگا تھا یا سستا تھا، یہ بتائیں گے کھانا کہاں اچھا ملا، کہاں کم ملا، کہاں زیادہ ملا، کس کمپنی کی سروس اچھی تھی، کس کی نہیں۔ کون یہ بتاتا ہے حج سے آ کر مجھے اللہ مل گیا؟ کون بتاتا ہے؟ ارے مجھے آ کر زندگی کا مقصد مل گیا، مجھے وہاں جا کر محسوس ہوا کہ میں نے اب تک جو زندگی گزاری وہ رائگاں تھی، اصل زندگی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہر دوسرا بندہ پورا فوکس یہ رکھے گا کہ وہ آپ کو حضور کی کوالٹیز پیش کر سکے، بتا سکے کہ وہ اس نے سستی کھجوریں کہاں سے حاصل کی، یہ بتا سکے گا وہ کتنی بڑی تعداد میں کھجوریں لے کر آیا ہے، وہ تحفے لے کر آیا ہے، ارے وہ زمزم لے کے آیا ہے، لیکن شاید ہی آپ کو بتائے کہ میں عرفات سے اللہ کی محبت لے کر آیا ہوں، وہ تقسیم کروں گا، میں عرفات سے سند مغفرت لے کر آیا ہوں، کا لباس لے کر آیا ہوں، آؤ مجھ سے کتنے لوگ ہیں جو اس تقوی کے لباس میں میرے آنا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ اب تک الحاج لگا چکا ہوگا، کہ مجھے آج تک ویسے سمجھ میں آیا نہیں ہے ذاتی طور، لیکن چلے لگا چکا ہوگا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے کردار میں بتائیں گے کہ میں حج پہ جانے سے پہلے میرا کوئی بھی نام تھا، آنے کے بعد میں فقط عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں بتائیں گے؟ بہت کم لوگ۔ اور چند دن جب تک دعوتیں ہوں گی تب تک تو ذکر بھی ہوگا، اس کے چند ماہ بعد ہماری زندگی سابقہ ڈگر پہ ہوگی، اور سابقہ ڈگر ہماری کیا ہے؟ زبان میں بے احتیاطی، معاملات میں بے احتیاطی، غصہ، حقوق تلفی، کاروبار میں بے ایمانیاں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو مجھے بتائیے آپ نے حج کا مقصد کیا سمجھا تھا؟ مکہ معظمہ مدینہ شریف کی زیارت فقط؟ ارے ان کی زیارت سے پھر آپ کی نگاہوں کی بصیرت سے کیوں نہیں بدلی؟ آپ کے دل کو ذوق اور شوق کیوں نہیں ملا؟
اب میں اگر ایک جملہ کہوں تو بڑا کڑوا ہوگا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ہم سے اچھا، ہمارے عبادتوں سے اچھا، ہمارے معاملات سے اچھا تو اچار ہے جس کا نام لے کر منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ کتنی کیفیت اس لفظ اچار میں، کیفیت ہے، نام نہیں ہے فقط، ہمارے منہ میں باقاعدہ پانی آ جاتا ہے۔ آپ اللہ کا گھر دیکھ کر آ گئے، نفس کی تعمیر نہ ہو سکی، نفس امارہ، نفس مطمئنہ کی طرف رجوع نہ کر سکا، یہ حج ہمارے ظاہر کو بھی نہ بدل سکا، یہ حج ہمارے معاملات کو بھی نہیں بدل سکا۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے حج کا مقصود، حج کا مقصد خالی اعمال کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ دل میں خشوع، اخلاص اور اللہ کی عظمت پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی عظمت سے مراد یہ آپ کانپ جائیں، آپ تنہائی میں بھی کہیں اللہ میرے ساتھ ہے، آپ کسی سے بے ایمانی کرتے وقت بھی کہیں کہ اسے تو نہیں پتا لیکن میرے اللہ کو پتا ہے، آپ دل آزاری کرتے وقت بھی کہیں کہ اسے تو نہیں پتا میرے اللہ کو پتا ہے، اپنی طاقت اور اختیار کا استعمال کرتے ہوئے بھی کہیں کہ میں اگر طاقتور ہوں تو مجھ سے بڑا بھی کوئی موجود ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا، اور فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تمہاری تو پھر اس کے آثار تمہیں ساری زندگی ملیں گے۔ تو اب ایک فکر انگیز سوال ہے جو چھوڑ دیتی ہوں آپ کے سامنے اپنے لیے بھی، کہ حج سے واپسی کے بعد کیا ہمارے تمام حاجیان اپنی نماز میں پہلی جیسے غفلت تو نہیں برت رہے؟ یقیناً پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ لوگوں کے حقوق طلب تو نہیں کر رہے، جھوٹ اور دھوکے سے اجتناب تو نہیں کر رہے، رشتہ داروں سے کیا قطعی تعلقی کر رہے ہیں، یا تکبر اور خود نمائی کا شکار ہو رہے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ صادر ہو رہا ہے تو پھر وہ خود سے سوال کریں کہ مولا میدان عرفات میں جو میں نے دعائیں کی تھی اور اگر تو نے مجھے بخش دیا تو پھر یہ سارے گناہ کہاں سے، سارے گناہ کیسے؟ بات تفکر کی۔ آپ نے حج کا مقصد نہیں سمجھا، آپ حج کو مقصد کے طور پہ لے کر نہیں گئے۔ اس سے زیادہ ایک مثال دے دوں، اس سے زیادہ اگر آپ پولیس ٹریننگ میں بیٹے کو بھیجیں گے نا، آپ کو پورا یقین ہے پسٹل چلانا آ جائے گی، اور آنے کے بعد آپ کا بیٹا چلا کے دکھائے گا، بہترین نشانے باز ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو اتنا یقین تھا 6 ماہ کی ٹریننگ پہ گئے، فائٹر بن کے آئے گا، اور بن کے آتا ہے وہ فائٹر۔ آپ کسی کو فوج کے بھیج دیں، آپ کو پتا ہے وہ آنے والا عام نہیں ہوگا، آپ کا بیٹا ایک شوہر فائٹر ہوگا، فائٹر۔ تو حاجیوں نے جانے سے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ میں 40 دن کس رب کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو لوٹنے کے بعد میں کیسا ہوں گا؟ ارے لوٹنے کے بعد تو میں اس معاشرے کے لیے چلتا پھرتا رول ماڈل ہوں گا، لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے کہ بس اگلے سال اگر ہم حج پہ گئے تو ہم بھی اللہ کریم سے اللہ کی معرفت لے کر آئیں۔ ہونا ایسا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، گفتگو بدلتی نہیں ہے، معاملات میں دیانت بڑھتی نہیں ہے، اخلاق میں نرمی آتی نہیں ہے، اور سب سے افسوسناک بات، وہاں سے آ کر بھی قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، وہاں سے آ کر بھی نمازوں سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا حج مقبول کی علامت کیا ہے، فرمایا انسان واپسی پر، انسان لوٹنے پر پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو لوگ اپنے حج کی تعداد بتا رہے ہوتے ہیں فقط، اس کے علاوہ وہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہے ہوتے۔ تو اصل ہمیں یہ چاہیے کہ بے شک بیت اللہ کو دیکھ کر دل کی دنیا اس وقت بدلتی ہے، آنکھیں گریاں کرتی ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیت اللہ کو دیکھ کر میری آنکھیں گریاں کر رہی ہیں تو اللہ سے اسی وقت کہہ دیں مولا دل بھی بدل دے، کیونکہ دل کئی بار کی زیارت کے باوجود بھی نہیں بدلتا، دل تو ویسا کہ ویسا جفاکار رہتا ہے، دل تو ویسے کہ ویسا بے وفا رہتا ہے، دل تو ویسے کا ویسا سفاک رہتا ہے،
دل تو ویسے کا ویسا غافل رہتا ہے. آنکھوں نے پھر آنسو بہا دیے. اگر دل کی دنیا نہ بدلی تو پھر کیا بدلا؟ ارے بیت اللہ کی زیارت کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے دل کی دنیا بدل جائے. مانتے ہیں کہ حاجی جب آتا ہے تو سب سے بڑا تحفہ ظاہر میں زمزم لاتا ہے لیکن باطن میں وہ تقویٰ بھی لے کر آئے. ظاہر میں وہ سب سے بڑی سوغات کھجورے لاتا ہے لیکن باطن میں توبہ بھی لے کر آئے. صحیح ہے ظاہر میں اس نے خود کو الحاج بھی لکھوا لیا لیکن کردار میں جو اسے دیکھے عبداللہ بن جائے. یہ اس کی حقیقت ہے. یعنی وہ جب عرفات سے واپس لوٹے تو صرف اس کا وجود ہی نہ لوٹے, وہ عرفات کے میدان کی روح کو واپس لے کر سب سے پہلے لوٹے. یہاں صوفیہ کرام نے بہت پیارا جملہ فرمایا. فرما رہے عرفات کی سب سے بڑی نعمت مانگنے میں تو مغفرت ہے. ہم توبہ سے مراد بس یہ لیتے ہیں کہ گناہ. آپ کو تو روحانیت کا جو پہلا دروازہ توبہ روحانیت کا کریں گے اس پر بات. لیکن فرمایا جو سب سے بڑی نعمت مانگی جاتی ہے مغفرت ہے. حقیقت یہ ہے عرفات میں جب آپ کی مغفرت ہوتی ہے تو پہلا دروازہ جو کھلتا ہے وہ معرفت الہی کا کھلتا ہے. سب سے بڑی نعمت. اب یہی وجہ ہے کہ عرفات کے میدان نے آپ کا ماضی بدل دیا, آپ کا ماضی گندگی سے نکال دیا, آپ کے ماضی کو تاریکی سے روشنی میں بدل دیا, آپ کے نام اعمال کو بدل دیا. اب مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی دعا عرفہ کی بڑی پیاری ہے, اس سے آپ کو اور حقیقت سمجھ میں آئے گی. آپ نے دعائے عرفہ میں جملہ بولا جو دلوں کو ہلاتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے تجھے پا لیا اس نے پھر کیا کھویا. جس نے تجھے پا لیا اس نے پھر کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پا کر بھی کیا پایا. اب یہ لاکھوں کا سفر گورنمنٹ ہی 12-13 لاکھ کا کر رہی ہے, لاکھوں کا جو پرائیویٹ کر رہا ہے تو 25-35 لاکھ. لاکھوں کا سفر کی مشقت بھوک پیاس, اگر وہاں سے جا کر بھی اللہ کو نہ پا سکے پھر ہم نے پایا کیا ہے. تو مختصر یہ کہ وہاں سے واپسی میں پوچھئے کہ اب میری زندگی کا مقصد ہوگا کیا. اب مجھے دنیا کی شہرت عزت میں اپنے نفس کو تسلی دینی ہے یا پھر اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے. یعنی عرفات کا میدان صحیح معنوں میں ترجیحات کا امتحان ہے. ترجیحات. تو ہمیں ترجیحات کا غور و فکر کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے گا اگر پھر بھی کوئی زبان سے کہہ دے میری طرح اگر بے عمل ہو کہ جی میں تو وہاں سے تقویٰ لائی ہوں, تو یہاں بات ذہن میں رکھیے گا کہ تقویٰ زبان پہ نہیں دل میں ہوتا ہے. یہ بڑی بات. اب بیانات سن کر یہ بھی ہو سکتا ہے لوگ اس طرف چلیں کہ جی باتیں ہی ایسی کرنے شروع کر دیں کہ نہیں بھائی میں تو تقویٰ لائی ہوں. تو تقویٰ زبان پہ نہیں ہوتا, تقویٰ ہمارے کہاں ہوتا ہے, ہمارے دل میں ہوتا ہے. تو بس اپنا محاسبہ ہمیں بتائے گا کہ عرفات کے میدان میں ہم جو کھڑے رہے. اگلا جملہ سنیے گا, بہت حاصل کلام جملہ ہے. ابھی جب حاجیان آئیں گے نا بتائیں گے کہ میں 4 گھنٹے کھڑی رہی, میں 6 گھنٹے, میں 2 گھنٹے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں تم ہمیں یہ نہ بتاؤ تم عرفات کے میدان میں تپتی دھوپ میں کتنے گھنٹے کھڑے رہے, تم ہمیں بتاؤ عرفات کے میدان میں تمہارے دل نے کس لمحے قیام کیا, تمہارے دل نے کتنی دیر کتنے لمحے قیام کیا. تم ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ تم نے کتنے پھیرے پھیرے, یعنی تم نے کتنا طواف کیا. تم یہ بتاؤ جب تمہارا جسم طواف کر رہا تھا تو تمہارے دل کا رخ کدھر تھا. جب تمہارا جسم طواف کر رہا تھا تو تمہارے دل کا رخ کس طرف تھا. اور تم اب ہمیں یہ بھی نہ بتاؤ کہ تم نے کتنی بار لبیک کہا. اب تم یہ بتاؤ آنے کے بعد تم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کتنی بار صدا دی لبیک اللہم لبیک. تو عرفات کا سب سے بڑا تحفہ جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے بے شک مغفرت ہے, اور مغفرت نام ہے بیداری کا. یعنی لوگ جب وہاں سے لوٹے تو بیدار ہو کر لوٹے. اگر وہ بیدار ہو کر نہیں لوٹے تو پھر سمجھیے انہوں نے وہاں کچھ حاصل ہی نہیں کیا. تو پھر ہمیں کیا چاہیے,
آخری جملہ سن لیجیے اور بات یہاں ختم ہے ہماری. اصل کامیابی میں یہی چاہتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں, اور میں آپ سے مستقل کہہ بھی رہی تھی, یہ بیان جب تھوڑا بہت میں نے آپ کو پیش کیا اور میں نے پڑھا تو مجھے لگ رہا میں پورے مہینے جو میں شور کر رہی تھی وہ واقعی شور تھا. اصل کامیابی عرفات تک پہنچنے میں نہیں, جس نے عرفات کا میدان سجایا ہے اس تک پہنچنے میں ہے. اس تک تو پہنچا یہاں بھی جا سکتا ہے, اور جو شخص اپنے رب تک پہنچ گیا اس نے اپنی منزل پا لی. کتنے ہی ہیں جو عرفات کے میدان میں پہنچ کر بھی عرفات والے تک نہ پہنچ سکے, اور کتنی ہی ہیں جو یہاں رہ کر بھی عرفات والے تک پہنچ گئے. تو حج کا اصل مقصد, عرفات کا اصل مقصد اپنی ترجیحات کا تعین ہے. آسان لفظوں میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اللہ کے لیے, ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جیسے عرفات میں ہم اللہ کے لیے تھے, اب لوٹ کر بھی ہمیں اللہ کے لیے ہی جینا ہے. لوگ کیا کہیں گے پس پوچھ ڈالتے ہیں. ہر فکر میں, ہر ذکر میں ہمیں غور یہ کرنا ہے رب کریم ہم سے کیا چاہتا ہے, رب کریم ہماری زبان سے کیا سننا چاہتا ہے, رب کریم ہمارے اعضاء کی عبادت کیا چاہتا ہے. یہ فکر اگر ہمیں عرفات جا کے مل جائے تو نور علی نور ہے. اور جو ہم جیسے عرفات سے محروم لوگ ہیں, اگر ہمیں یہاں رہ کر یہ فکر مل جائے تو قبول کرنے والی وہی ذات ہے جو عرفات کے میدان میں بھی ہے اور یہاں بھی میرے ساتھ موجود ہے. تو اللہ کریم ہمیں میدان عرفات سے ملنے والی فکر کو, سوچ کو, زاویہ زندگی کو اپنے ساتھ یہاں تک لانے اور اپنے ایک ایک عملی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اس کا یوٹیلائز, امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس کا اجرا کریں, ہم اپنی زندگی کو اللہ کریم کی رضا کے قالب میں ڈھالیں, اور اس کا سب سے بہترین مصرف 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک ہے. قرآن پاک ہے, اور یہی میں کہتی ہوں قرآن سے جڑ جائیں. قرآن سے وہ بھی جڑے جو توحید کے علم بردار ہیں. بات کو سمجھیے گا, دور تک پیغام دے دوں. قرآن سے وہ بھی جڑے جو کہتے ہیں ہم صرف اللہ اللہ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ بھی قرآن سے جڑیں. جو کہتے ہیں ہم سے پہلے بیعت ہی کریں گے, آپ بھی قرآن سے جڑیں, کیونکہ اہل بیت قرآن کی تفسیر ہے. کوئی کہتے ہیں میں صرف علی علی کروں گا, تو علی تو ہے ہی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ ہے, تو تم بھی قرآن سے جڑو. جو کہے لبیک یا رسول اللہ, تو وہ تو صاحب قرآن ہے, تم بھی قرآن سے جڑو. اور جب تم سے قرآن سے جڑ جاؤ گے تو فرقے بچیں گے کیسے؟ بات کو سمجھ رہے بھائی, علی کی محبت دلیل ہے اس بات کی, تم قرآن سے جڑ جاؤ. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. سمجھ رہے بات؟ تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں قرآن سے جڑ جاؤ, خلفائے راشدین کی محبت میں قرآن سے جڑ جاؤ. تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا رہے ہو, وہ جامع قرآن ہے, تم قرآن سے جڑے ہو. ہم اپنے محراب و منبر سے پیغام کیوں نہیں دے رہے؟ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جس صحابی کو مانتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ. یوم عثمان مناؤ گے تو قرآن سے جڑو, قرآن پاک جمع کر کے دینے والے ہیں. تم مولا علی کا دن منا رہے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ. تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا رہے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ. تم سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا رہے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ. اور جب تم قرآن سے جڑ جاؤ گے تو کوئی تمہارے جذبات سے کھیل کر, مشتعل کر کے فرقہ فرقہ نہیں کھیل سکتا. اس بات کو سمجھیے. کوئی دن آتا نہیں ہے اس سے پہلے ہی فساد کا بیج بو دیا جاتا ہے. بیچارے عام سے لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, میں کہتی ہوں قرآن سے جڑیے, آپ جڑ جائیں. کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی قرآن سے ہی جڑے تھے, آپ بھی اس سے جڑیے. اور محبت کا صحیح اظہار قرآن سے جڑنا ہے. تو اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے خلفائے راشدین سے محبت ہے,
یا اگر میں یہ سمجھتی ہوں مجھے ایک صحابی سے زیادہ محبت ہے، اگر میں یہ سمجھتی ہوں مجھے صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ محبت ہے، اگر میں یہ سمجھتی ہوں مجھے اہل بیت سے زیادہ محبت ہے، اور اگر میں سمجھتی ہوں مجھے کسی سے نہیں، مجھے صرف توحید وحدہ لا شریک سے محبت ہے، تو بھائی سب کو مان کے قرآن سے جڑے ہیں، سبھی قرآن سے جڑے ہیں۔ وہ مصنف قرآن اللہ، صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمع کرنے والے میرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور علی کے ساتھ قرآن ہے، کربلا والے قرآن کو بچانے والے، صحابہ کرام قرآن کو پھیلانے والے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کا بہت خوبصورت گلستان، لیکن جو اس کو بانٹ رہا ہے، جو تقسیم کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدحت بیان کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اہل بیت کی مدحت بیان کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ وحدہ لا شریک کی مدحت بیان کر رہا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اردو میں بولنے کی کیا ضرورت ہے جس سے ایک دوسرے کے گریبانوں پہ ہاتھ جا رہا ہے، ایک دوسرے سے آپ لڑ رہے ہیں؟ اور افسوسناک بات یہ ہے اتنی عظیم شخصیتوں کے نام پہ لڑ رہے ہیں، یعنی کوئی ماں باپ کا نام لے کر اولادیں آپس میں لڑیں، کتنی تکلیف دہ بات۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں سمجھ و بوجھ عطا فرمائے، میدان عرفات سے کی حقیقت سمجھا کر آپ کو بھی دعوت فکر دیتی ہوں، ہر بات کی حقیقت اور گہرائی میں جانے کی کوشش کیا کریں۔ سرسری باتیں، دعوے، نعرے اور چیلنجنگ موڈ، مقابلہ، کسی کو کھاڑ دینا، پچھاڑ دینا، یہ سب کچھ اسلام میں۔ اسلام بہت خوبصورت ہے، دلوں کو جوڑنے کے لیے، دلوں کو فتح کرنے کے لیے، دلوں پر چھا جانے کے لیے۔ اسلام سے پیارا کوئی دین نہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔